اچھا منصور، جتنے آپ نے بتایا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ عوامل ہوتے ہیں، تو اس سے بچاؤ کی جو طریقے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جو میرے نزدیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بچاؤ کے طریقوں میں ایک فرد سے زیادہ جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کے لوگوں کو بہت زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے دوسرا موقع دینا چاہیے. بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مورل پولیسنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ عوامل ہوتے ہیں. اس سے بچاؤ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں یہ رجحان کم سے کم ہو؟ ہاں اچھا، اس میں یہ ہے کہ وجوہات تو ہم نے صرف چیدہ چیدہ مختصر سی بتائیں. یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. ان گنت وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بھی. ہوں ہوں لیکن وہی کیونکہ اختصار کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات پہنچا سکیں. تو پروٹیکٹیو فیکٹر میں ایک تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ شخصی طور پہ بھی ہر انسان کی شخصیت کے اندر اس کی ذہنی طور پہ قوت مدافعت جو ہے، یا جسے میں نے وہ آئی کیو کا تذکرہ کیا کہ ٹورڈز ایٹراسٹی، کہ کوئی بھی ڈیوسٹیٹنگ چیز ہو، کوئی بھی سانحہ ہو، اس کے بارے میں اس کے کیا تصورات کیا ہیں، اس کی سیٹ آف تھاٹس کیا ہیں، فنڈامنٹل اس کے بیسک آئیڈیالوجیز کیا ہیں، اور کتنا زیادہ ریزیلینس ہے، کتنی قوت مدافعت ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو یہ تو ایک چیز ہوگی. پھر ہم نے بات کی کہ سپورٹ نیٹ ورک بہت زیادہ ضروری ہے، آئدر ود مینٹل النس اور ود آؤٹ مینٹل النس، یا ایون کہ پرسنالٹی کے اندر کوئی اس طرح کے عوامل ہوں، تو اس کے اندر آپ کا سپورٹ نیٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح اکثر وہ ایویڈنس بیس سائنس تو نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے، جس طرح سوشل میڈیا پہ میں نے بھی ایک دو دفعہ کہا، شاید کسی اور سے بھی میں نے سنا، کہ بھئی اگر آپ نے زندگی میں کم سے کم آپ کی زندگی میں 4 ایسے انسان ہیں کہ جن کے اوپر آپ فلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، جو ہر اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو آپ بڑے لکی ہیں. تو وہ تو خیر مطلب ادھیڑ عمری یا مڈل ایجز کی بات ہے، یا لیٹر ایج کی، کہ تھرو آؤٹ دا لائف آپ نے اتنے فرینڈز یا اتنے اپنا سپورٹ نیٹ ورک بنایا کہ نہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ لوگوں کے اس سے کہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں لوگ جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور بھروسہ کر سکتے ہیں. تو سپورٹ نیٹ لیکن ورک. آپ کی بات کاٹوں گی یہاں پہ. یہاں میرے ذہن میں جو آپ نے جو کہا نا کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کیسا ہے، اور آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ کتنا ان صدموں کو سہ لیتی ہے. ٹین ایجر اور بچوں میں جو یہ رجحان ہے یہ بڑھ رہا ہے، تو وہ تو بھی بہت فرجائل ایج میں ہوتے ہیں. ان کے لیے صدموں کو جھیلنا اور ایک پرسنالٹی بنانا یہ ذرا مشکل ہے. ان کے تو قریب ترین ان کے والدین، ان کے بہن بھائی یا قریبی دوست ہی ہیں جو ان کا سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں. جی، انہی کی میں بات کر رہا ہوں. وہی سپورٹ ہوں نیٹ ورک جو ہے کہ والدین، ٹیچرز، دوست، بہن بھائی، نیبرز، اہل محلہ، وہ سارے جو ہیں وہ اس کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. جو آپ کے ریلیجس لیڈر ہیں، جہاں پہ مدرسے میں جاتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، جو اسکول میں جاتے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، تو ان سب کا بھی اویئر ہونا اس کے بارے میں بہت ضروری ہے. اس کے اوپر میں نے ایک ٹاک کی بھی تھی کہ ایڈولسنس جو ہیں، ٹین ایجرز، ایڈولسنس جو بلوغت کو پہنچتے ہیں بچے، ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، اور ان کو کیسے ٹائم دینا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ فرینڈ شپ کی جا سکتی ہے، کیسے ان کو ویلیڈیٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کا ایک تشخص چاہتے ہیں، ریکگنیشن چاہتے ہیں. تو وہ میں نے ایک الگ ٹاک میں بتایا ہوا. تو یہ ساری سپورٹ جو ہے وہ صرف ایک شخص سے تو نہیں مل سکتی. یہ تو مطلب ایز اے ہول جو ارد گرد جو نیٹ ورک ہے آپ کے جاننے والوں کا، ان سب سے مل سکتی ہے، اور یہ واقعی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ویسے ٹین ایجرز خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ پوری دنیا میں سارے ہی لوگ، ایک بہت بڑا جو انقلاب آیا ہے اسپیشلی آفٹر دی ملینیم، وہ یہ جو سوشل میڈیا اور آن لائن لائف ہے. تو لوگ ڈیول زندگیاں بھی گزارتے ہیں، یا جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، 4 کے. بھائی فیس بک پہ وہ الگ سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، پوز کر رہے ہیں، اور ریئل لائف میں الگ ہیں، اور انسٹا پہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیز بھی کافی تضاد پیدا کرتی ہے. اور اس سے زیادہ یہ بھی ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اوور آل پلس سوشل میڈیا، اس نے ایک ایسی اپنے آپ کو سیل کرنے کے لیے ایسی پکچر کریٹ کر دی ہے کہ جس میں وان بی، کہ آئی وان بی دیٹ، آئی وان ہیو دیٹ، وہ مسٹ ہیوز. تو وہ کنزیومر سوسائٹی جو ہے کیپٹلسٹ معاشرے میں، اور اس کے اندر وہ جو پکچر کریٹ کرتے ہیں کہ ریئل ہاؤس وائفز آف اورنج کاؤنٹی اینڈ یور پوش لائف ان دبئی، اور وہ سارا کچھ، کہ بھئی جو فلدی رچ ہیں وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اکثر میں اس میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بہت انارمس اماؤنٹ آف پیسہ تو آپ خوش ہیں. خوشی کا ہوں اس سے کوئی مین کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہو سکتے ہیں یا پریشان ہو سکتے ہیں.
تو کہنے کا مطلب یہ کہ میڈیا جو ہے اس نے بھی ویسے تو ساروں میں ہی اتنا بنا ہے نا جس ہاں جو ہاں ایگزسٹ نہیں کرتی اس طرح. بالکل. تو ساروں کے اندر ہی وہ چیز، وہ خواہشات اور وہ چیزیں ان ریئل قسم کی کریٹ کرتی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ٹین ایجر ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو تشنا کام خواہشات اور ناکام حسرتیں اور وہ سب کچھ ملا جلا کے، اور اس کے اوپر پھر اگر کوئی اور ذہنی اسالٹ کسی طرح کی ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، تو وہ پھر کافی فریجائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اکثر میں کہتا ہوں اپنے مریضوں کو، حقیقی زندگی میں بھی کہتا ہوں کہ لائف جو ہے نا وہ کوئی کانسٹنٹ نہیں ہوتی، اور لائف جو ہے وہ اس میں ہر وقت خوش رہنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی اب نارمل ہے. اس میں ہر وقت اداس بھی نہیں رہتا. تو ہیومن بینگس ہیں، دے آر ناٹ روبوٹس، دے آر ناٹ مشینز. تو ہم وہ جو اتار چڑھاؤ ہے کہ بھئی اپس اینڈ ڈاؤنز ریئل لائف میں اچھے، دیر گڈ ڈیز، دیر بیڈ ڈیز، دیر گڈ ایونٹس، دیر بیڈ ایونٹس، دیر اٹراسٹیز، دیر از ڈیوسٹیشن، دیر از ادر کائنڈ آف اپس اینڈ ڈاؤنز. تو اس میں زندگی میں، حقیقی زندگی میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں. کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے. اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور جو مسٹ ہیوز ہیں اور ونبیز ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک سراب کی طرح، معراج کی طرح ہے، اور اس سے جان چھڑانی یا اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی اچیومنٹ جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہوتی یا بہت بڑا فائنینشیل پورٹ فولیو نہیں ہوتی. ہاں البتہ آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہے، کچھ انوینٹ کیا ہے، کوئی بزنس میں ایسی کوئی جاں فشانی دکھائی ہے، کوئی سائنس میں، آرٹ میں، اور ایز اے بائی پروڈکٹ آپ کو ساتھ اس کے فائنینشیل بینیفٹس ہیں، تو دیٹس فیئر انف. اس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے. اور پھر کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ویسٹ میں شو آف ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں لوگ، میڈیا کا سہارا لیتے ہیں یا ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت لازمی ہوتا ہے کہ کسی طرح، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ شریکانو جو ہے وہ جیلس کرنا، کہ بھئی وہ رشتہ دار جو ہیں یا اہل محلہ، ان کو کیسے یہ جتایا جائے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے اور ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ صاحب حیثیت ہیں. وہ پنجابی میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ شریک دا منہ لا لے تے اپنا پٹ کے کر لا. تو وہ ہمارے ہاں شاید وہ بھی ایک مزاج بن گیا ہوا ہے کہ جو دوسرا کر رہا ہے بائی ہک اور کروک ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. جی اور یہ جو دوڑ ہے نا، شاید یہ دوڑ اتنا تھکا رہی ہے کہ لوگ جب لگتا ہے انہیں کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں اس مصنوعی دوڑ میں، تو وہ ہمت ہارنے لگ جاتے ہیں. جی. ہمارے یہاں وہ کہیں پہ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی لوگ جو ہیں وہ فلدی رچ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہم سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے اپنے الگ سے کلبز اور اپنے الگ سے ان کی ایکٹیویٹیز، اور وہ ان کے بچے آ کے عید پہ، چاند رات پہ، اور دیوالی اور کرسمس کے اوپر آ کے مین روڈز کے اوپر اسکریچے نہیں لگاتے اور ریسیں نہیں لگاتے، اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ عوام الناس سے ہٹ کے اپنا انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن دے کیپ اے لو پروفائل ریگارڈنگ دیٹ، جو ان کی لیجر ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ارباب اختیار جو ہیں وہ خود تو جیسے بھی ہوں، اور یہ بھی میں نے کہیں کہا تھا کہ باقی لوگ تو اپنے کام وام میں، کمائی شمائی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں ارباب اختیار، جس میں سب عدلیہ اور ججز اور جنرلز اور پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس، اور جس کو جتنی بھی طاقت ہو، ایک آدھ ان کا کوئی بچہ یا ایک آدھ کوئی بھتیجا وہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے پوری سوسائٹی کا ناک میں دم کیا ہوتا ہے کہ بھائی کیونکہ میرا چچا جو ہے وہ منسٹر ہے، یا میرا جو ہے تایا ایگزیکٹلی. جو ہے وہ آئی جی ہے، پولیس میں ہے. ہاں میں بات کر لیں تو ہم ذرا سا جو چودھری کا چوکیدار بھی ہے نا، تو اس کی بھی بڑی ٹہکا ہے. یہ تو جی آپ بڑے اونچے لیول جی. پہ بات کر رہے ہیں. چودھری صاحب کے گھر میں جو مزار ہے اس کی بھی ہم بڑے ٹہکا ہو جائے گا کہ میں چودھری صاحب کے قریب ہوں. ہاں، پر جس کا جو لیول ہے، مختصراً یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ شو آف جو ہے وہ دکھاوے کے اوپر کافی چیزیں بیس کی جاتی ہیں. اور اس میں بہت عرصے پہلے مجھے یاد ہے کہ ٹی وی پہ ڈرامہ تھا، اور اس میں ظاہر یہ خودکشی کا بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ بتاتے ہیں، مجھے نام بھول گیا، شاید مائنڈ میں آ جائے کیونکہ کافی پرانی بات ہے. تو اس میں کسی گھر میں شادی وادی ہوتی ہے، اور باہر سے دولہا یا دلہن کوئی ایک باہر سے، وہ کافی جو ہے وہ مالدار ہوتے ہیں سب لوگ اور ویری پوش، اور وہ جو خادمہ کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں تقریبات میں، لیکن ان اے وے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین اس کو ساتھ ساتھ وہ احساس بھی اس کی کم مائیگی کا انڈائریکٹلی دلایا جاتا ہے. تو کرتے 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 ایونچولی وہ لڑکی یا بچی جو ہے وہ ڈرامے کے اندر وہ مطلب شی اینڈز اپ بینگ ڈیڈ، خودکشی کر لیتی ہے. تو اس کی ماں پھر کچھ اس طرح کی بات کرتی ہے کہ بھئی کہ تم لوگوں کی جو نمود و نمائش ہے اور شو آف ہے اور اس کی کم تری کا احساس جو بار بار اجاگر کیا ہے، اس نے اس کو مارا ہے.
تو یہ بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے. تو ہمارے یہاں وہ نمود و نمائش پر مبنی معاشرہ ہے، اور ویسٹ میں بھی، اور پھر سوشل میڈیا نے تو سب چیزیں مکس اپ کر دی ہیں. پھر تو سوشل میڈیا نے بہت ججمنٹل بھی بنا دیا، ہر کوئی یہاں پر فیصلے صادر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جی مطلب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں ہم کہ کسی کا کوئی کیس سامنے آتا ہے کہ جی یہ اس طرح سے انکوائری ہوئی اور یہ پتہ، لیکن انکوائری ابھی ہونی ہے کہ آیا یہ شخص اس کام میں ملوث ہے یا نہیں. ہمارے تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھتے ہیں اور حرام کھایا ہوگا تبھی ایسے ہے، یوں ہوا ہوگا تو تبھی ایسے. وہ اتنی ہم مورل پولیسنگ کرتے تھے، اگلا بندے کو خود لگنے لگ جاتا ہے میں غلط ہوں. اور ایسے کیسز ہیں ہمارے سامنے کہ جو جی بہت فرض شناس ہاں افسر تھے، وہ بھی اس پریشر میں انہوں نے اپنی جان لی. جی. اس کو بھی ایک طرح کی آپ سائبر بولنگ کہہ لیں، وہ بھی آج کل ایسٹ اور ویسٹ میں کامن ہے. تو سائبر بولنگ کے کیسز ہیں، اس میں خودکشی کا رجحان جو ہے اسپیشلی ینگسٹرز میں ہوتا ہے. پھر ہم ویسے کہیں قتل کہیں گے، میں ایک فرق مجھے محسوس ہوتا ہے اس میں، انڈائریکٹ قتل ہی ہوا یہ تو. ہاں آپ انٹائز کرتے ہیں، کسی کو پرووک کرتے ہیں اس حد تک کہ وہ ڈیسپریشن میں پھر اس طرح کا ایکسٹریم قدم جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں پروٹیکٹیو فیکٹرز کی. تو اس سے پہلے کہ میں باقی چیزیں بھول جاؤں، جو نیٹ ورک ہے، سپورٹ نیٹ ورک ہے، آپ کی اپ برنگنگ ہے، آپ کے رائٹس اینڈ رانگس ہیں، آپ کی آئیڈیالوجیز جنرلی اباؤٹ لائف وہ کیسی ہیں، کتنے حقیقت پسند کتنے ہیں آپ، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کی ہم نے بات کی کہ ذہنی بیماری ہے، اس کا علاج کرانا ضروری ہے. لیکن ایک چیز جو میں نہیں چاہتا کہ میں بھول جاؤں، وہ بڑی ضروری ہے، وہ ہے اسپریچویلٹی. رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ جو ہے یو کے کا، اس کا ایک اسپریچویلٹی کا الگ سے اسپیشل ایک گروپ بھی ہے، اسپیشل گروپ ہے، اسپیشل انٹرسٹ گروپ. تو اسی طرح یہ ریکگنائز بات ہے، اور یہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ اسپریچویلٹی جو ہے، روحانیت جو ہے، وہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے ذہنی بیماری کے اور خودکشی کے اگینسٹ. تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ خودکشی جو ہے، سوسائڈ، ایک پیورلی ذہنی فنومنا ہے یا جذباتی فنومنا ہے یا سوشل فنومنا ہے. تو اس میں سب چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوشل فنومنا بھی ہے. سوشل فنومنا اس طرح سے ہے، کسی بھی معاشرے میں خودکشی کی ایکسیپٹنس کیا ہے، ان کے جو فیتھ کے اندر اس کو آئدر اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے، بھلے ہم اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، لیکن دیٹس ویری امپورٹنٹ. مثلا جس طرح کرسچن جو ہیں، وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، ان کے جو بعض سیکٹس ہیں اس میں خودکشی ان میں بھی حرام ہے، فاربیڈن ہے. اسلام میں خودکشی حرام ہے، اینڈ سو آن، بہت سارے ریلیجنز ہیں اور اس کے اندر. تو وہ اب کتنے زیادہ روحانیت پسند، اگین ہم نے اس پہ الگ سے ایک وہ کیا تھا روحانیت کے بارے میں. وہ والی روحانیت نہیں، وہ تعویذ گنڈوں والی، جو ریئل سینس جو اس کی فلسفی بیہائنڈ دیٹ ہے، جو پریکٹیکل روحانیت ہے. تو آپ کتنے زیادہ روحانیت پسند ہیں اور کتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی زندگی سے. تو یہ چیزیں جو ہیں، روحانیت، دین، اس کی سمجھ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، یہ صرف مے بی اگر کسی کوئی ایتھیسٹ ہے تو شاید اس کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن پیپل وتھ فیتھ، جن کا وہ فیتھ ہے، کوئی نہ کوئی. میڈیٹیشن بھی نا، یوگا کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ہیلنگ ایکسرسائز ہے، میڈیٹیشن ہے، جی وہ یہی سب تو آپ کا یقین ہے، آپ کہیں نہ کہیں خود کو کنیکٹ کر رہے ہیں. جی. تو بیسڈ آن دیٹ، وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اپنے جو ہمارے ایتھیسٹ دوست ہیں، کہ بھلے ہی وہ کہتے رہیں کہ بھئی دین جو ہے وہ مذاہب جو ہیں اور خدا کا آئیڈیا جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا، لیکن اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا بھی فرض کریں، نعوذ باللہ، ایسا تصور بھی کر لیا ہے، تو اسٹل دین اٹ وازنٹ اے بیڈ آئیڈیا. ہاں اس کا استعمال جو ہے، مین ان پاور، وہ اس کو ایز اے ٹول ضرور استعمال کرتے ہیں جنگوں ونگوں کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن ادر دین جو عوام الناس ہیں، ان کے لیے بہت ایک اتنا برا کانسیپٹ نہیں ہے آف این ان نون اینٹی اور این ایلین اینٹی. آپ اس کو کچھ بھی کہیں، گاڈ کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، بھگوان کہیں، لیکن یہ وہی وہ جو پی کے فلم والی بات ہوگی. تو اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جو کریڈٹ بیسڈ ریوارڈ سسٹم ہے کہ دوسری دنیا کا، تو لیٹ سے وی ڈونٹ نو، نو ون ہیز بین بیک، آج تک کوئی واپس نہیں آیا، تو دونوں کسی کا بھی پوائنٹ پروو نہیں کیا جا سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. لیکن عام زندگی میں کسی کو بھروسہ، وہ ٹرسٹ اچیو کرنے کے لیے، امید دلانے کے لیے، اسی طرح مورلز جو ہیں، اکثر میں کہتا ہوں کہ ان کی بیس جو ہے، اخلاقیات کی بنیاد جو ہے وہ ابراہیمی جو دین ہے اور ادیان،
اور جو فیتھس ان کے اوپر ہے. سائنس آپ کو مورلس کے اوپر نہیں بتاتی. سائنس نہیں کہتی کہ سچ یا جھوٹ بولو اس سے یہ سائنٹیفک فائدہ ہوگا. سائنس یہ نہیں کہتی کہ نیبر سے اچھا سلوک کرو یا برا. اس پہ سائنس خاموش رہے گی ہمیشہ. سائنس ہارڈ فیکٹس بتاتی ہے, دیٹ از گڈ. سائنس از گڈ فار لائف. however اٹ ڈز ناٹ encompass the whole sphere of life. وہ آپ کی پوری زندگی کو کور نہیں کرتی, کیونکہ آپ کی, جس ابھی میں نے بات کی, آپ کا جو بیسک سیٹ آف بلیفس ہے اس کے اوپر ہوں، آپ کی سائیکولوجیکل ریزیلینس بنتی ہے. اس سائیکولوجیکل ریزیلینس سے پھر آپ دنیا کو فیس کرنے کی طاقت آپ کے اندر آتی ہے. تو یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں یہ. تو بہرحال یہ ایک ہاں، پریکٹیو فیکٹر, جسے میں نے کہا کہ آپ کا اپنے فیتھ کے اوپر بلیو کرنا اور روحانیت اور اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہے, باتیں کرنا, یا جو بھی آپ کے سیٹ آف بلیفس ہیں جو اگر پازیٹیو ہیں تو, اور اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بڑا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ اگینسٹ سوسائڈیلٹی. پھر ایک چیز یہ, آج سے ایک دہائی پہلے کافی ویسٹرن میڈیا کرٹیسائز ہوتا تھا کہ جی سوسائڈ کو گلیمرائز کرنے کے لیے کہ بھائی فلاں پاپ سٹار جو ہے وہ کوبائن نے خودکشی کر لی, اور وجہ کیا پتہ چلی بھائی کہ ایکسیس آف فیم, منی اینڈ ڈرگس. تو وہ اس کو اس طرح سے بھی کئی دفعہ انڈائریکٹلی گلیمرائز ہو جاتی ہے وہ چیز سوسائٹی کے اندر. تو اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ کوئی کنڈیم کیا جائے, لیکن یوں کہنا چاہیے کہ اس کو گلیمرائز نہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم اپنی بات کو آج کے ہم سیشن کو کنکلوڈ کریں کہ جو یہ رجحان ہے خودکشی کا، اس میں ہمارے نفسیات، ہمارا مزاج جو ہے ایک فرد کا، اس سے کہیں زیادہ کردار اس چیز کا بھی ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کس طرح سے کریں، اس کے لیے جو سپورٹ سسٹم ہے وہ کیسا ہے. اگر وہ واقعی خود کو بالکل تنہا سمجھ رہا ہے اور واقعی وہ خود کو بالکل ایک بے فائدہ چیز سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بچپن سے اگر وہ یہ سنتا آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو توڑ دیتی ہے. اور یہ کہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گا کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی وجہ سے مجھے معافی نہیں ملے گی، میں واپس نہیں جا سکتا، یہ چیز بھی اسے توڑتی ہے. تو میرے خیال ہے ہم لوگوں کو ایک معاشرے کا اس میں بہت عمل دخل ہے، اور ہمیں زیادہ اس کو سمجھنے کی اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو روکا جائے. جی ہاں, جیسا میں نے کہا کہ یہ اگین بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم نے صرف اس کی چند جو زاویے ہیں ان کو ٹچ کیا ہے. اٹس امپاسبل کہ 30 منٹس یا اوپر 1 آور میں وہ کور کیا جائے پورا. لیکن ہوں، اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو ہم نے اس کی جو وجوہات ہیں چیدہ چیدہ ان کے اوپر بات کی, اور جو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں اور ان کے اوپر بات کی. تو اینڈ پہ یہی ہے اس کی سمری. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سوسائٹی جو ہے سوسائٹل لیول اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, ذہنی بیماری کا جو سٹگما ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ادروائز اگر کوئی نامساعد حالات کا شکار ہے, ڈسپریشن کا شکار ہے, تو سوسائٹی, حکومت تو ہمارے یہاں ظاہر ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو فائنینشلی یا سوشلی مدد کر سکے, لیکن ظاہر ہے معاشرہ ہی مل جل کے اس کی مدد کر سکتا ہے, یا جو کلوز کنفائنڈ لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو وہ کتنی زیادہ سپورٹ اس کی ہے, اس کے دینی رجحانات کیا ہیں, اور باقی اگر اکارڈنگلی اگر پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈس آرڈر ہے تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ذہنی بیماری ہے تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز پیش آ گئی تو اس وقت اس کو جو شدید غصے کی حالت میں, جیسا میں نے کہا کہ کولنگ آف پیریڈ, اس کو جو اس کو سنبھالنے والے لوگ کون ہیں اور اس کو کیسے وہ کرتے ہیں. تو مختلف وجوہات کی مختلف ریمیڈیز ہیں. آل ٹوگیدر اس کو مطلب ون ماڈل کین ناٹ فٹ ایوری ون, تو وہ اپنے انڈیویجلی اس کو ٹیلر کرنا ہوتا ہے اکارڈنگلی. بالکل. اپنے اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے جو آپ نے اس سارے سیشن کے شروع میں بات کہی تھی نا, کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹل یہ کر رہے ہوتے ہیں, خود کو تکلیف پہنچانا اور دوسرے کو کہنا میں یہ کر دوں گا. تو اس سیلف ہارم بھی جو ہے یہ شاید اس کی ایک آغاز ہوتا ہے. تو اگلے سیشن میں ہم اس پہ بات کریں گے, اور ہمارے سننے والے جو ہیں اگر اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بالکل پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر منصور آپ سے ہم دوبارہ وقت لیں گے, اور آپ ہمیں دوبارہ وقت دیں گے مائنڈ فائلز کے لیے. سارا افضل کو اور ڈاکٹر منصور کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.